السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کمل شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں افواہ یوٹیوب آفیشیل۔ میں لے کر آئی ہوں افواہ کے زیر اہتمام جاری تحریری مقابلے میں شامل ایک نئے افسانچے کا وائس اوور۔ جن مصنفہ کا میں افسانچہ لے کر آئی ہوں ان کا نام ہے انمول عائشہ انصاری اور افسانچے کا عنوان ہے پیام رمضان۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے افسانچے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ٹچ کرنا مت بھولیے گا۔ رمضان کی بابرکت ساعتیں شروع ہو چکی تھیں۔ سلمان صاحب کے گھر میں بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹا جا رہا تھا۔ نماز، تراویح، ذکر و اذکار کے ساتھ نفلی عبادات کا سلسلہ بھی جاری تھا، ساتھ ساتھ غریب لوگوں میں دینے دلانے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس سب مصروفیات کے باوجود ایک کمی مسلسل سارے گھر والوں کو چبھ رہی تھی، کیونکہ رمضان سے چند دن پہلے سلمان صاحب اور ان کے بھائی ارسل میں چھوٹی سی بات پر اختلاف ہوا، جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ گیا کہ دونوں گھر الگ ہو گئے۔ ہر وقت کے ساتھ رہنے والے جب الگ ہوئے تو سبھی خاموش ہو کر رہ گئے۔ یہی حال برابر والے گھر میں ارسل صاحب کی فیملی کا تھا۔ ان کی بیٹیاں فضا اور علینا بہت اداس تھیں، کیونکہ سلمان صاحب کے بچوں زین اور شیزا سے ان کی بہت دوستی تھی اور ہر لمحہ ساتھ شرارتوں میں لگے رہتے تھے، جس وجہ سے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ لیکن اب بڑوں کی اس لڑائی کا اثر سب پر پڑا تھا۔ سب کو ہر بات پر پچھلے رمضان کی رونقیں یاد آتی اور ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہ جاتے۔ بات تو چھوٹی سی تھی، لیکن دونوں بھائیوں میں انا کی دیوار قائم ہوگی۔ دونوں کو یہی انتظار تھا کہ دوسرا پہل کرے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے کہ آخر 27ویں شب آ گئی۔ نماز تراویح کے بعد بیان کا اہتمام تھا۔ مولانا صاحب پر اثر بیان فرما رہے تھے۔ ارسل صاحب اور سلمان صاحب بھی وہاں ہی ایک دوسرے سے انجان بنے بیٹھے بیان سن رہے تھے۔ مولانا صاحب رمضان میں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور لوگوں سے کس طرح رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں، اس پر بات کرتے کرتے صلہ رحمی پر بیان فرمانے لگے کہ اپنے دلوں کو نفرت، انا اور حسد کی آگ سے کیسے صاف کریں۔ نفرت کرنے والے اور کینہ رکھنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت حاصل نہیں کر سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں رشتہ توڑنے والا نہیں جائے گا۔ ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اس کا کرنے والا دنیا میں بھی اس کا سزاوار ہو اور آخرت میں بھی اسے سزا ملے، سوائے ظلم کرنے کے اور آپس میں رشتہ توڑنے والے کے۔ یہ سنتے ہوئے دونوں بھائیوں کی نگاہیں ایک دوسرے کی طرف اٹھیں، جو کہ ندامت سے بھرپور تھیں۔ ان کے دل کا کینہ صاف ہو گیا تھا۔ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہر عمل کا دگنا ثواب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہر اچھے عمل پر مزید رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس میں اللہ کے لیے دل جوڑنے، صلہ رحمی کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ مولانا صاحب کا بیان جاری تھا اور وہ دونوں بھائیوں کے دل میں شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بابرکت مہینے میں اپنے اختلاف کو اتنا بڑھا کر اللہ کی ناراضگی مول رہے تھے۔ آخر یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچی۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے اور معافی مانگی اور ساتھ گھر کی طرف بڑھ گئے، جہاں رونقیں اور خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔